اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا علی یا علیم یا حلیم یا علیم انت ربی وعلمک حسبی فنعم الرب ربی ونعم الحسب حسبی تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ میں امید کرتا ہوں میرے تمامی چاہنے والے، میرے سننے والے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کے اوپر اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کی نشست میں میں آپ کو بڑا ہی پیارا عمل بتانے جا رہا ہوں۔ ناظرین کرام، اگر کوئی بندہ روحانی معالج ہے، روحانی علاج کر رہا ہے، اگر وہ ماہر ہے روحانی علاج کے بارے میں، اگر اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ مریض کے اوپر جنات کا مسئلہ ہے یا جادو کا مسئلہ ہے، اگر جادو کا مسئلہ ہے، آیا وہ جادو جو ہے کس طریقے سے کیا گیا ہے، آیا وہ جادو دفن کیا گیا ہے، جادو کو جلایا گیا ہے، یا جادو کو پانی میں بہایا گیا ہے، آیا جو عامل ہے جس نے جادو کیا ہے، آیا اس نے کون سے علم میں جا کر یہ جادو کیا ہے، آیا اس بندے نے جو جادوگر ہے، جو جادو کرنے والا ہے، آیا اس نے مریض کے اوپر کتنی جناتوں کو چھوڑا ہوا ہے، کتنے آسیبوں کو چھوڑا ہوا ہے۔ اگر کوئی بندہ علاج کرتا جانتا ہو، روحانی علاج کر سکتا ہو، اگر مریض کے اوپر آسیب ہے، اگر کسی کے پاس مریض آتا ہے، اگر اس کو پتہ چل گیا ہے کہ جو میرے سامنے بیٹھا ہوا جو ہے یا بیٹھی ہوئی ہے، اس کے اوپر آسیب ہے، سائے کی شکایت ہے، آیا سایہ بچپن سے ہے یہ بھی معلوم کرنا ہے، آیا سایہ کب سے ہے، خود آیا ہے یا پھر سائے کو بھیجا گیا ہے، یعنی کہ یہ جو مختلف طریقے کار ہیں وہ بھی ہم نے معلوم کرنے ہیں۔ جب ہماری جو تشخیص ہے، مین چیز تشخیص ہوتی ہے، جس طرح ایک ماہر ڈاکٹر اپنی پہلے پوری تشخیص کرتا ہے، جب اس کے پاس ایک مریض جاتا ہے، جب اس کی بیماری کو پکڑتا ہے تو پہلے اس کا خون کا ٹیسٹ کروائے گا، الٹرا ساؤنڈ کرے گا، ECG کرے گا، طرح طرح کے ٹیسٹ کرے گا، پھر اس کے بعد تمام ٹیسٹوں کو دیکھ کر پھر وہ بیماری پکڑ کر پھر وہ علاج کرے گا۔ جب وہ علاج کرے گا تو اس کا جو علاج ہوگا وہ اتھینٹک ہوگا اور پاورفل علاج ہوگا، جس سے مریض کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اور جس طرح ہمارے عام ڈاکٹر ہیں جو گلی محلوں میں چوکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب ان کے پاس کوئی مریض جاتا ہے، پیٹ کا درد ہے، جسم پورے میں درد ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے، فوراً آپ کو ٹیکا لگا دینا ہے، انجیکشن لگا دینا ہے، 5 منٹ بعد 10 منٹ بعد آپ کو آرام آ جاتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، ایک ہفتہ آپ ٹھیک رہتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، دوبارہ پھر درد ہو جاتا ہے، پھر آپ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں۔ یہ کیا ہے، ڈاکٹر یہ بھی ہے، ڈاکٹر وہ بھی ہے، دونوں ڈاکٹر ہیں، مگر دونوں کا علاج کرنے کا طریقہ مختلف ہے۔ ایک جو ہے وہ مستند قسم کا ڈاکٹر ہے جو بیماری کو جڑ سے پکڑتا ہے، بیماری کیوں پھیلی ہے، کس وجہ سے یہ بیماری آئی ہے۔ اور یہ جو دوسرا ڈاکٹر ہے جو فوراً ٹیکا لگا کر آپ کو سیرپ اور میڈیسن دے کر واپس بھیج دیتا ہے، یہ جو ڈاکٹر ہے یہ غیر مستند قسم کا ڈاکٹر ہے۔ یعنی کہ آپ کو فوراً تو آرام آ گیا، مگر
اس کا جو اثر ہے وہ باقی رہ جاتا ہے، آپ پھر ہر دن بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو عادت سی بن جاتی ہے، جب تک ٹیکا نہیں لگوائیں گے آپ کو آرام نہیں آتا۔ تو اسی طرح روحانی جو معالج ہیں ان میں بھی اسی طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں کہ ان کو جو ہے پوری تشخیص نہیں کر سکتے کہ آیا جب سایہ بے جا ہوتا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ سایہ خود آ گیا ہے، اور فوراً علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں، دم وغیرہ کرتے ہیں۔ جب اس کے اوپر پڑھائی کرتے ہیں وہ خود بھی اس میں پھنس جاتے ہیں، کیونکہ سایہ جو ہے وہ جادوگر نے بھیجا ہوتا ہے۔ جب آپ اس کو پڑھائی کریں گے سامنے بٹھا کر، اس کے اوپر آپ نے جب اپنی حاضری کرنے کی کوشش کرنی ہے تو فوراً اگلے جادوگر کو پتہ چل جائے گا، وہ سمجھ جائے گا کہ میں نے جس بندے کے اوپر اپنی کارروائی کی تھی اب اس کے اوپر کوئی اور کارروائی کر رہا ہے، پھر وہ کیا کرے گا، ادھر سے وہ زور لگائے گا، تو کیا ہوگا کہ آپ اس میں پھنس جائیں گے۔ اس وجہ سے کوشش کریں کہ اگر آپ جو ہے نا ماہر ہیں پھر یہ کام کریں۔ ایک بار میرے ساتھ یہ ایسا ہوا، جب میں لڑکے کو سامنے بٹھایا، میں نے پڑھائی کرنا شروع کر دی، اس کے سر کے اوپر میں نے ڈنڈا رکھا ہوا تھا، ایک سوٹی تھی، سٹک تھی، میں نے اس کے سر پہ رکھ کر میں پڑھائی کرنا شروع کر دی ہے۔ تو میں اپنے خیال میں پڑھائی کر رہا تھا، فوراً جو ہے نا مجھے ایسے جھٹکا لگا، اس کے سر سے جو ڈنڈا وہ پھسل گیا۔ جب پھسلا دوبارہ پھر میں نے فوراً جو ہے نا رکھ کر پھر مضبوط پکڑ لیا۔ میں اپنی پڑھائی کرتا رہا، لڑکا نیچے سے چیختا رہا، وہ بار بار ہاتھ ایسے اوپر لے کے جاتا، جب یہاں تک جاتا ہاتھ فوراً نیچے آ جاتے، پھر جب یہاں تک جاتا پھر فوراً نیچے آ جاتے، مگر میں اپنی پڑھائی کرتا رہا۔ جب پڑھائی کر کے فارغ ہوا تو میں نے اس کو طبیعت پوچھی، کہتا ابھی کمی تو ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کہ تو ہاتھ کیوں اوپر کر رہا تھا؟ تو اس نے مجھے کہا کہ قاری صاحب بات یہ ہے کہ جب آپ پڑھائی کر رہے تھے ڈنڈا رکھ کر تو مجھے پیچھے سے یہ آوازیں آ رہی تھی کہ ڈنڈا سر سے اتارو، ڈنڈا سر سے اتارو، اس کو اتارو، یعنی کہ اس کو اتارو، کہ وہ جو پیچھے جو عامل تھا وہ بھی اس نے بھی پڑھائی کرنا شروع کر دی تھی۔ اب وہ زور لگا رہا تھا کہ وہ ڈنڈا اتروا رہا تھا مگر ڈنڈا نہیں اترا۔ دیکھیں اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں میرے استادوں کا کمال ہے، میرے ماں باپ کا کمال ہے، میرے مرشد کا کمال ہے، جن کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ خدا گواہ ہے میں گناہ گار بندہ ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میری جول خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مگر یہ باتیں تب یہ کر رہا ہوں کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ مرض اور ہوتی ہے، علاج ہم اور کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مریض کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ جب وہ کسی ماہر کے پاس جاتا ہے، جب وہ اسے بتاتا ہے تمہاری تو یہ بیماری ہے، تو وہ کیا کہتا ہے یار میں تو اس کے پاس گیا تھا، اس سے تو اتنا ایسا علاج کروایا، وہ تو یہ کہتا رہا، آپ یہ کیا؟ تو یہاں سے کیا ہوتا ہے، مریض کے ذہن میں دو سوال پیدا، آیا یہ بندہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے؟ آیا یہ 2 نمبر ہے یا وہ 2 نمبر ہے؟ یہ 1 نمبر ہے یا وہ 1 نمبر ہے؟ لہذا میرے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ پہلے اس چیز کی جو ہے نا تشخیص جو ہے نا اس میں آپ اپنی پریکٹس پکی کریں، مضبوط کریں، بار بار استخارہ کریں۔ جس طرح کا بھی طریقہ آپ عادات کے ذریعے استخارہ کرتے ہیں، تسبیح کے ذریعے استخارہ کرتے ہیں، توجہ کے ذریعے استخارہ کرتے ہیں، جس طرح کا بھی استخارہ آپ کرتے ہیں، مختلف طریقہ کار ہیں استخارے کے، اس میں پہلے پریکٹس کریں، بار 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 پریکٹس کریں، تاکہ آپ کی پریکٹس جتنی مضبوط ہوگی اتنا استخارہ آپ کا صحیح اور 100% آئے گا۔ تو اگر کوئی بندہ کسی کے اوپر آسیب کو حاضر کرنا چاہے، اگر اس کے اوپر آسیب ہے، اگر وہ حاضر کرنا چاہے سورہ فیل الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ 11 بار پڑھے، اول آخر درود شریف 11 بار پڑھے، درمیان میں اس کو 11 بار پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونکے اور اس طرح مل لے، جب ملے آگ ایسے سامنے رکھے، اگر اس کے ہاتھ جلنا شروع ہو جائے، وزن آنا شروع ہو جائے، محسوس ہونا شروع ہو جائے اس کے ہاتھوں پہ، تو
سمجھ لے کہ اگلے کے اوپر سائے کا مسئلہ جو ہے وہ حقیقت ہے، پھر اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لے، ڈنڈا رکھ لے، یا ایسے بیٹھ کر اپنی توجہ کے ذریعے اب سورہ فیل پڑھنا شروع کر دے، پڑھتا جائے 11 بار پڑھ لے، 21 بار پڑھ لے، تو پھونک مارتا جائے اس کے اوپر فوراً جو ہے نا وہ حاضر ہو جائے گا سایہ۔ جب حاضر ہو جائے اس سے آپ بات چیت کریں، کیوں آیا، کس وجہ سے آیا، کیوں آیا، کسی نے بھیجا، خود آیا، کیا ہوا، ساری ڈیٹیل لے کر اگر اس سے پھر آپ کہیں کہ آپ نے جانا ہے، اگر وہ جانے کے اوپر راضی ہو جاتا ہے، آپ حضرت سلمان بن داؤد علیہ السلام کی قسم کھلوا کر اس کو واپس بھیج دیں، اس سے کہہ ٹھیک ہے، اگر اس کو مہلت دے، اگر نہیں ہے پھر آ جاتا ہے دوبارہ پھر مریض کو بلائیں، اگر پھر آپ جلا سکتے ہیں اس کو جلا دیں، آپ دھونی کے ذریعے جلا دیں، دیا جلا کر اس کے پاؤں کے ساتھ جو ہے نا ایک دھاگا باندھ کر دیے کے پاس لائیں، اپنی پڑھائی شروع کریں، کرتے کرتے وہ دیے اس میں آج کا جل جائے گا، تو انشاءاللہ اس کا مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ناظرین کرام، آج کی جو ویڈیو تھی میری وہ اس چیز کے اوپر تھی کہ مریض کے اوپر اگر آسیب ہو اس کو حاضر کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس سے بات کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور کس طرح ہم نے معلوم کرنا ہے کہ اس کے اوپر جو آسیب ہے۔ یہ ساری میری باتیں تھیں، استخارے کا طریقہ یعنی کہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور اس کے لیے ماہر ہونا لازمی ہے۔ یہ جو میری ساری باتیں ہیں یہ کسی کے لیے نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو تنزیہ کہہ رہا ہوں یا کسی کی انسلٹ کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام، مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، جب مریض نئے نئے آتے ہیں تو مجھے بھی سیکھنے کو ملتا ہے، ہم بھی پھنس جاتے ہیں، یقین جانیں، یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ بس ہم تو اللہ معاف کرے، ٹھیک ہے، ہم بھی پھنس جاتے ہیں، پریشان ضرور ہو جاتے ہیں، مگر کیا ہے، توکلت علی اللہ، ہمارا جو توکل ہے اللہ کے اوپر ہے۔ جب ہم رب کی ذات کو صحیح یاد کریں گے اور توکل کے ساتھ، کامل بھروسے کے ساتھ، یقین کے ساتھ جب ہم علاج کریں گے، اللہ ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ مرشد کی جو نگاہ ہے نا اس کے صدقے اللہ ضرور کامیابی عطا فرمائے گا، والدین کی جو نگاہ ہے نا اس کے صدقے اللہ ضرور کامیابی عطا فرمائے گا، جو استاد کی نگاہ ہے نا اس کے صدقے اللہ ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ جو لوگ اس طرح لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں کہ ہم سے پری لے لو، ہم سے ہمزاد لے لو، ہم سے یہ لے لو، خدا کے لیے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ نہ کھیلیں، خدا کے لیے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ نہ کھیلیں۔ یہ جان بڑی قیمتی جان ہے، یہ جان بڑی حسین ترین جان ہے، یہ زندگی بڑی خوبصورت ہے، لہذا آپ اس کی خوبصورتی کے ساتھ نہ کھیلیں۔ لوگوں کو اس طرح مت لائیں کہ آئیں آپ چند پیسے دیں، چند ہزار روپے دیں، ہم آپ کو پری ٹرانسفر کر دیں گے، موکل ٹرانسفر کر دیں گے، جن دے دیں گے، نہ خدا کے لیے ان کاموں سے اپنے آپ کو بھی روکیں اور لوگوں کو بھی روکیں، نہ ایسا مت کریں۔ اگر کوئی آپ سے مانگتا ہے، کسی کے پاس اتنی طاقت ہے، اللہ نے اس کو طاقت دی ہوئی ہے، تو وہ کوشش کرے پہلے اس کو پڑھائی کے اوپر لائے، اس سے پہلے ضرور چلا کروائے، تاکہ اس کو بھی پتہ چلے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کی ہوتی ہے۔ آپ لوگ اپنی ساری محنت ضائع کر دیتے ہیں اور لوگوں کو ایسے بتاتے ہیں، کیا ہوتا ہے اس میں آپ کو بھی نقصان، اگلے کا بھی نقصان، اگلے کو لوازمات نہیں پتہ ہوتے، اس کے پاس کوئی بچاؤ کا طریقہ نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے خدا را ایسے کاموں سے پرہیز کریں۔ جتنے بھی عاملین حضرات ہیں، میری ایک عاجزانہ سی ریکویسٹ ہے سب سے کہ اس کام سے سب پرہیز کریں، اور جو آتے ہیں ان کو پڑھائی کی طرف لگائیں، ان کو ریاضت کی طرف لگائیں، ان کو ذکر اذکار کی طرف لگائیں، تاکہ وہ لوگ یہ کام کریں، تاکہ ان کو کامیابی ملے۔ ناظرین کرام، میری ویڈیو تو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے، مگر کیا کروں، یہ باتیں ایسی باتیں ہیں کہ ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی بات ہمارے سامنے آتی ہے جس کی وجہ سے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ لوگوں کی اصلاح کر سکوں، لوگوں کو بچا سکوں، تاکہ لوگ بھی بچ جائیں۔ کوئی اگر میری وجہ سے بچ جائے گا، اللہ مجھے دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، اور جو آنے والی منزل ہے، جو قبر کی منزل ہے، اگر اللہ وہاں میں بھی مجھے محفوظ کرے گا، اور محشر میں بھی اللہ مجھے محفوظ رکھے گا اور مجھے اللہ کامیاب فرمائے گا۔ ناظرین کرام، جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے، جو لوگوں کی بھلائی کا کام کرتا ہے، وہ کبھی زمانے میں کامیاب نہیں ہوتا، اللہ اسے ضرور کبھی زمانے میں وہ ناکام نہیں ہوتا، اللہ اس کو وہ ضرور کامیاب عطا کرتا ہے۔ لہذا لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں
لوگوں کو ذکر کی طرف لے کر آئیں اور لوگوں کو اس طرف لے کر آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات ہمیں اچھے اعمال اور اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محبتوں کو بانٹتے جائیں، نفرتوں کو ختم کرتے جائیں۔ السلام